السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، اور اس تدبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ہر شعبے اور میدان کے مطابق مقرر فرمایا ہے۔ جس طرح متعلقہ شعبہ کا تقاضا ہے، اسی طرح کی حفاظتی تدبیر بھی اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کو ایک مقصد کے لیے انسان کے اندر رکھا ہے، انسان کی جنسی زندگی ہے، جنسی رجحان اور جنسی قوت و جنسی طاقت اللہ کی ودیت کی ہوئی چیز ہے۔ جیسے عقل اللہ نے دی ہے، جس طرح ہوش اللہ نے دیا ہے، جس طرح حافظہ اللہ نے دیا ہے، جس طرح دل اللہ نے دیا ہے، اسی طرح روحانی اور جسمانی متعدد قوتیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم توانائی انسان کے اندر جنسی توانائی ہے، اور یہ قوت ہر چند باقی جسمانی، مادی یا روحانی قوتوں کی طرح ہے، لیکن تاثیر کے لحاظ سے باقی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور انسان کے اوپر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے اس کی تاثیر باقی صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ انسان میں کچھ چیزیں پیدائشی طور پر وجود میں آ جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں بلوغ کے ساتھ ساتھ، پرورش کے ساتھ ساتھ زندہ ہوتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں اور جاگتی ہیں۔ خواہ وہ پیدائشی توانائیاں ہوں یا بلوغ کے بعد پرورش کے نتیجے میں جو توانائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، نمودار ہوتی ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایسے افراد بہت کم نظر آئیں گے جو جنسی قوت کی طرح عقلی قوت سے متاثر ہوں، جن کے اندر عقلی توانائی، ذہنی توانائی بھرپور پیدا ہو گئی ہو، مشتعل ہو گئی ہو، اور وہ عقلی اور فکری کام کریں، بہت زیادہ کریں، حد سے زیادہ کریں، دل رات فکری اور عقلی کاموں میں مصروف ہوں۔ بائیں کہ عقل انسان کے اندر موجود ہے، اور الہی نظام کے مطابق کنٹرولر ہے انسان کے وجود میں، ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت عقل کو دی گئی ہے، لیکن عملی طور پر یہ کمزور ترین قوت بن جاتی ہے۔ سب سے
ناتوان ضعیف قوت انسان کے اندر بن جاتی ہے. ہونی سب سے قوی چاہیے لیکن عملاً ہوتی سب سے کمزور ہے. اس کے اوپر دیگر خواہشات اور دیگر توانائیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی اسی کی طرح باطنی، ظاہری، روحانی، مادی توانائیاں انسان کے اندر فراوان ہیں، لیکن جتنا جنسی قوت کو موقع ملتا ہے یا ابھرتی ہے اور انسان کے اوپر چھا جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے، اس طرح سے خودرو طریقے سے دوسری قوتیں نہیں ابھرتی. کچھ فصلیں ہیں جو ہم کاشت کرتے ہیں، جیسے گندم ہے، مکئی ہے، گنا ہے، یہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں. لیکن ابھی برسات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاشت کیے بغیر جو بوٹیاں، جو گھاس اگ رہا ہے زمین میں خودرو طریقے سے، اس کے لیے کاشت کی ضرورت نہیں ہے، نگہداشت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. بس پانی ملے، برسات آئے، یہ سب بیج اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھرپور اگتے ہیں، پورے جوبن کے ساتھ اگ کے پوری زمین پہ چھا جاتے ہیں، جیسے ابھی موجودہ موسم میں آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح انسان میں بھی کچھ ایسی طاقتیں، توانائیاں ہیں جو کاشت کی طرح ہیں، یعنی جنہیں ہمیں تربیت کرنا پڑے گا، سلجھانا پڑے گا، سدھارنا پڑے گا، پرورش دینی پڑے گی ان کو. اور کچھ خودرو ہیں، برسات چاہیے بس اس کو، وہ خود پرورش اور تربیت کی محتاج نہیں ہے، پیدا ہوتی ہے اور پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ان میں سر فہرست انسان کی جنسی توانائی ہے، اور یہ ایک طبیعی اور فطری چیز ہے، غیر فطری نہیں ہے کہ انسان اس میں تعجب کرے یہ کیوں پیدا ہوئی، یا جس کے اندر پیدا ہوئی ہے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے. یہ فطری انسانی توانائی ہے، عورت اور مرد سب کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی انسانی پہلوؤں کی تدبیر کی ہے، ہدایت کی ہے، تربیت کی ہے، نظام بنایا ہے، اسی طرح اس توانائی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی مدیریت کے لیے، اس کی مینجمنٹ کے لیے، اس کی مینٹیننس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اور منظم نظام اور نظم قائم کیا ہے. قرآنی تدبیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 3 تدبیریں مقرر کی ہیں. 2 تدبیریں عام ہیں اور ایک خاص ہے فقط اس شعبے کے ساتھ. 3 تدبیریں جو عام ہیں، عمومیت رکھتی ہیں اس شعبے کے لیے بھی اور باقی شعبوں کے لیے بھی ہیں. ان میں پہلی تدبیر تقویٰ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے پورے اپنے نظام حیات کو منظم کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے. دوسری تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور اس کے اندر بھی عمومیت ہے، لیکن وہ زیادہ انسان کی جنسی توانائی میں مدد دیتی ہے. اس کو قرآن نے عنوان دیا ہے عفت، عین فے تے، عفت. اور تیسری چیز جو مخصوص ہے اسی کے لیے، جنسی توانائی کی تدبیر کے لیے نظام کی صورت میں، اس کا عنوان قرآن نے نکاح قرار دیا ہے. ازدواج یا نکاح ہے، یہ مخصوص تدبیر ہے فقط اسی شعبے کے لیے. باقی 2 میں عمومیت ہے لیکن ان کا گہرا تعلق اس شعبے سے بھی ہے. جیسا کہ سورہ ہود میں ماجرا قوم لوط میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں تدبیریں پیش کی ہیں ان کے سامنے. ایک ازدواج، وہ قوم جو بے راہ روی کا شکار ہو چکی تھی اور جنسی طغیان پوری قوم کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں پیدا ہو گیا تھا اور اس نے تباہی کی حد تک ان کو پہنچا دیا. حضرت لوط نے ان کو رائے حل کے طور پر 2 تدبیریں بیان کی، ایک نکاح اور ایک تقویٰ.
سورہ مبارکہ ہود میں آیا 77 اور 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جب ملائکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نمائندے حضرت لوط کے پاس پہنچے مجسم ہو کر انسانی مردانہ روپ میں، تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ حضرت لوط اپنی قوم اور معاشرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، خوف طاری ہو گیا کہ میرے مہمان ہیں اور میرا معاشرہ آلودہ ہے۔ آلودہ معاشرے میں پاک مہمان، پاکیزہ مہمان، مہذب مہمان آئے ہیں، تو وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور فرمایا کہ آج بڑا کڑا دن ہے، سخت دن ہے، مصیبت کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، ادھر سے مہمان گھر میں آ کے بیٹھے، ادھر سے قوم، محلے کے سارے لوگ، مرد سارے دروازے پہ آ کے اکٹھے ہو گئے، بھاگتے ہوئے، تیزی کے ساتھ، شور مچاتے ہوئے، غول گپاڑے کے ساتھ۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ معاشرہ، یہ لوگ سارے سیئات میں اور گناہوں میں اور معصیتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، حضرت لوط نے انہیں کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ اطہر ہیں، زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اور اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے مہمانوں کے متعلق، مہمانوں کی بابت مجھے پریشان مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی انسان رشید، رشد یافتہ، ہدایت یافتہ، با فراست، با فہم، سمجھدار کوئی انسان نہیں ہے تمہارے اندر، جس کو اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ جو کر رہے ہو اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں راستے، ان میں فرق کر سکے، رشد ہو اس کے اندر۔ خوب، یہاں پر ایک مثال قرآن کریم نے جنسی تشدد زدہ معاشرہ، جنسی شہوت زدہ معاشرہ اور جنسی طور پر بے تربیت معاشرہ، جنسی طور پر بے راہ روی کا شکار معاشرہ، اس کی مثال پیش کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عنصر فقط قوم لوط میں تھا، جیسا ابھی تأثر دیتے ہیں کہ یہ بیماری قوم لوط کی مختص تھی، نہ اس سے پہلے کسی میں تھی، نہ اس کے بعد کسی میں ہے۔ ان سے پہلے بھی تھی، بعد میں بھی تھی، لیکن جس طرح سے کثرت کے ساتھ قوم لوط اس میں مبتلا ہوئی ہے، ایسے نہیں تھی۔ مثال دی ہے قوم لوط کی، نہ یہ کہ یہ بیماری نہیں تھی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں موجودہ معاشرہ، ہم اپنا ہی معاشرہ دیکھیں تو قوم لوط ان کے سامنے شرمندہ ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر جنسی بے راہ روی کو اگر ہم دیکھیں، اور ہمارے معاشرے سے بھی زیادہ فاسد اور پست معاشرے دنیا میں موجود ہیں، شرق و غرب تمام دنیا میں موجود ہیں۔ ہندوستان اس وقت شاید دنیا کے ٹاپ 2 یا 3 ملکوں میں ہے جہاں پر جنسی بے راہ روی انتہا کو عبور کر چکی ہے، حد سے آگے جا چکی ہے۔ اس معاشرے کے اندر ہندوستان کی تہذیب، ثقافت، ماحول اس نے، اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستانی بے راہ روی کا نتیجہ ہے، چونکہ ہم اسی کا ایک جزیرہ ہیں، اسی تہذیب کا، ہندی تہذیب کا، اور ہندی تہذیب کے پروردہ ہیں، ہندی رسم و رواج کے پروردہ ہیں۔ ہندی فلمی دنیا نے پاکستانیوں کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، اور مربی سارے ہندی ہیں، ایکٹریس اور ایکٹرز، تو ظاہر ہے کہ ایک جیسی تہذیب ہے، جیسی وہاں ہے ایسی یہاں ہے۔ البتہ وہاں وہ آگے ہیں، جس طرح کثرت میں، جمعیت میں آگے ہیں، اسی طرح کیفیت میں بھی بہت آگے ہیں، لیکن یہ قوم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی جا رہی ہے، زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے پاکستان۔
خصوصاً اس پہلو سے، جنسی بیرا روی کے لحاظ سے۔ اور الہی تدبیر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، اس کو اہمیت دی اور اس کو نمایاں کر کے رکھا۔ آپ اس سے یہی اندازہ لگا لیں کہ پہلا انسان ابھی معاشرہ نہیں بنا، سماج نہیں بنا، انسانی سوسائٹی نہیں ہے، ایک فرد ہے آدم۔ آدم کو اللہ نے تنہا نہیں رہنے دیا، غیر شادی شدہ نہیں رکھا ایک دن کے لیے، ساتھ ہی فوراً شادی بھی کرائی۔ اب شادی کے لیے رشتہ نہیں تھا، پیدا تو کر دیا آدم کو، لیکن اکیلے آدم کی ضرورت صرف ڈر اور خوف نہیں تھا کہ تنہا ہے اور کوئی ساتھی ہو گپ شپ لگانے کے لیے، نہ، آدم ہے اور تمام آدمیت کی طاقتیں، توانائیاں ان کے اندر موجود ہیں، اور وہ توانائیاں تقاضا کرتی ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پیدا کر کے دیکھا کہ چونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ان کے اندر توانائیاں رکھیں، قوتیں رکھیں، صلاحیتیں رکھیں، اور ان میں سے اہم ترین قوت توانائی یہ تھی کہ ان کو بھوک لگے گی، تو باغ بنایا، کھانے کا انتظام کیا، اور انہیں کہا کہ کلوا منہا حیث شئتما رغدا، یعنی کھانے میں کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، یعنی کچن پہلے بنایا ان کے لیے، چونکہ ایک ضرورت ہے، بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ اب کچن وہاں پر باغ کی صورت میں بنایا کہ جو کھانا آپ پسند کرو ہر طرح کا، اور رغدن کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، ڈٹ کے کھاؤ، اور کوٹا مقرر نہیں ہے، راشن مقرر نہیں کیا، جتنا چاہتے ہو اور جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ آپ، لیکن بیچ میں ممنوع بھی بتا دیا کہ ساری کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، کچھ خطرناک ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرہ کو چھونا نہیں ہے آپ نے۔ اور دوسرا انتظام اس سے بھی پہلے، چونکہ باغ میں تو بعد میں ڈالا، جب اللہ نے انہیں کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور زوج یعنی شادی پہلے کروا دی، ازدواج پہلے کروا دی، نکاح پہلے کروا دیا، اب شادی شدہ جوڑا دونوں باغ کے اندر گئے جہاں پر ان کی ساری مادی ضرورتیں پوری تھیں۔ ہم پہلے کہتے ہیں گھر بن جائے، کچن بن جائے، نوکری لگ جائے، گاڑی آ جائے، پھر شادی کریں گے۔ آدم کو اللہ نے پہلے شادی کروائی، پھر کچن بنایا، پھر باغ بنایا، پھر اس کے اندر رکھا، پھر ان کو ساری سہولتیں دیں، میاں بیوی دونوں کو۔ ازدواج سے آغاز ہوئی زندگی انسان کی، اور اس ازدواج کا ہی نتیجہ یہ ساری انسانیت ہے۔ آدم کی ازدواج کی برکتیں آپ دیکھیں، جو اس وقت تک ہزاروں سال سے انسان مشاہدہ کر رہا ہے، یہ ایک ازدواج کا نتیجہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوج و زوجہ بنائے اور زوج و زوجہ کو آپس میں ملایا اور ان کی رہنمائی کی، ان کی تربیت کی، اور ان کے تمام نظام کو رہنمائی کی۔ بیچ میں انہوں نے خطا کی، شیطان نے آ کر جہاں مداخلت کی، آدم اور حوا کی جنسی زندگی میں مداخلت کی۔ جس طرح قرآن نے فرمایا کہ اس نے بظاہر تو رغبت دلائی کہ یہ پھل، یہ درخت، یہ بڑا اچھا ہے، اس کا پھل آپ کھائیں گے تو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ملک لا یبلا آپ کو ملے گا، نہ ختم ہونے والی سلطنت۔ یہ بہانہ تھا اس کا، اصل جو ابھارنا چاہتا تھا، تحریک کرنا چاہتا تھا، اسے پتہ تھا کہ ایک چیز اگر آدم میں بھڑک اٹھی پھر آدم قابو سے باہر ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے وہ چیز کھلا دی جس سے دونوں کی شرمگاہیں عریان ہو گئیں۔ یہ کنایا ہے اس بات سے، یعنی ایسا کھانا کھلا دیا، ایسا باغ کا پھل کھلا دیا جس سے ان کی جنسی توانائی جو پہلے معمول کے مطابق تھی، نارمل تھی، فطری حد تک تھی، اور وہ بھڑک اٹھی۔ جب بھڑک اٹھی تو عورتیں یعنی ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں، اور انہوں نے اس وقت احساس کیا کہ یہ غلط چیز کھا لی ہم نے۔ پہلا وار شیطان کا انسانیت پر جنسی تحریک تھی کہ اس
توانائی کو اگر انسان میں زیادہ بڑھکا دیا جائے اور اس کو مشتعل کر دیا جائے، آدم باقی پھر کسی کی نہیں سنے گا، نہ اللہ کی سنے گا، نہ فرشتوں کی سنے گا، نہ اپنی عقل کی سنے گا۔ اتنی اس کی اہمیت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پر انہیں تنبیہ بھی کی اور اسی بات پر ان کو حبوط کا حکم دیا کہ جاؤ زمین پر، لیکن زمین پر جا کر یہ جو تجربہ یہاں ہوا ہے باغ میں، جنت میں، اس کی روشنی میں اب جا کر زمین پر اپنی زندگی کو منظم کرنا ہے۔ اور کیا اس جوڑے نے۔ پہلا کام خلقت کے بعد ازدواج ہے، باقی کام بعد میں ہوئے ہیں۔ اب یہ البتہ بحث ہے کہ سجدہ ملائکہ کا شادی سے پہلے ہوا یا شادی کے بعد ہوا، کہ ان کی زوج و زوجہ آدم و حوا علیہم السلام کی شادی ہو گئی تھی پھر سجدہ ہوا یا پہلے ہوا، پر کہ وہ قرآنی شواہد سے تشخیص دیا جا سکتا ہے، لیکن ابتدائی اہم ترین مراحل میں سے خلقت ہے آدم و حوا کی، اور ازدواج ہے ان کی۔ زوج و زوجہ اصطلاح بھی قرآن نے زوج کی استعمال کی ہے، یعنی شادی کروائی ان کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قانون اولاد آدم کے لیے رکھا ہے تاکہ شیطان نہ آ سکے۔ شیطان کو روکنے کے لیے جو سپر تقوی ڈھال اللہ نے بنائی ہے وہ ازدواج ہے۔ بس ازدواج اختصاصی تدبیر ہے انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے اہم ترین شعبے کے لیے اہم ترین بندوبست اور تدبیر ازدواج ہے۔ اس ازدواج سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، ہر چیز سے، اندرونی اور بیرونی تمام طغیانوں سے اور طاغوتوں سے اور شیطانوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں، محمل چھوڑ دیں، اپنے حال پر جانے دیں، اس کو جو رخ اختیار کرتی ہے جنسی توانائی کرنے دیں اس کو، پھر یہ حال بن جاتا ہے جو قوم لوط کا ہے، اور پھر قوم لوط کو بھی شرمندہ کرنے والی قومیں جیسے قوم ہند و پاک کا حال ہو گیا ہے، اگر اس توانائی کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ ایک الگ بات ہے، ہماری بات سے مربوط ہے، لیکن اس کو الگ کسی فرصت میں اعداد و شمار کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ روزانہ جنسی بے راہ روی کے شکار لوگ، متاثر لوگ، بیمار لوگ کتنے ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں جو ہسپتالوں میں آتے ہیں۔ اس سے میں بہت چھوٹا تھا تو ایک منظر بہت عجیب مجھے لگتا تھا، بڑا معیوب قسم کا، شرمندہ کر دینے والا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ملک بھر میں کسی جگہ بھی آپ سفر کریں تو آپ کو در و دیوار پر، مثلا آپ بڑے شہروں کے درمیان سفر کریں، لاہور سے ملتان جائیں، لاہور سے اسلام آباد جائیں، لاہور سے راول پنڈی جائیں، لاہور سے پشاور جائیں، تو دونوں طرف آپ کو دیواریں اور دروازے اور بھرے ہوئے لگیں گے مردانہ قوت کا علاج، مردانہ بیماریوں کا علاج، پوشیدہ مردانہ قوت مردانہ کی بحالی، اور وہ کلینک جو پروفیسر صاحبان نے بنائے ہوتے تھے کہ وہ پروفیسر یورپ کا دورہ کامیاب کر کے واپس پاکستان آ گئے ہیں اور ابھی آپ کے شہر میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور سارے لوگ جاتے تھے رات کو، چونکہ دن کو لوگ دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ اس لاہور کا معروف دواخانہ یتیم خانہ چوک میں آپ شاید شفٹ ہو گئے وہاں سے، جرمن دواخانہ، وہ مشہور تھا، شہرائے عالم تھا، اور یہ ہمارا گاؤں یا علاقہ بہت دور ہے لاہور سے، تو جرمن دواخانے کے وہاں بھی چاکنگ ہوئی تھی دیواروں کے اوپر، یعنی اس علاقے کے لوگوں کو بھی ایڈریس دیا گیا تھا۔ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی بیماری جو پاکستان کے در و دوار گواہی دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں، ابھی آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یہی بیماری ہے سب کو، یہ سب سے بڑا بحران ہے، لیکن اس بحران کو کوئی احساس نہیں کرتا، نہ مربی، نہ معلم، نہ مبلغ، نہ حکومت، نہ والدین، نہ سماجی رہنما، کوئی بھی
سب نے اس کو جڑی بوٹی کو برسات کے حوالے کیا ہوا ہے، اگنے دو، بڑھنے دو، پھیلنے دو۔ پھر اس کا جو مختلف اظہار ہوتا ہے مختلف طریقوں سے، تجاوزات ہیں، جنسی تجاوزات ہیں جو کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ تجاوزات جو سامنے نہیں آتے، اور سب سے بڑا جو اس کا خوفناک پہلو ہے وہ خود ارضائی ہے۔ خود ارضائی یعنی اپنے ساتھ جنسی عمل انجام دینا، قوم لوط والا کام اپنے ساتھ خود کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ تجاوزات کرتے ہیں نامحرم کے ساتھ، ناجائز تعلقات۔ دوسرا قوم لوط والی حالت ہے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ یہ کم ہیں تعداد میں، سب سے زیادہ یہ جو جرمن ہیلتھ والے علاج کرتے ہیں، جس چیز کا بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ اپنے ساتھ لذت اندوزی اور لذت پرستی کے عمل سے ہوتی ہے، جس سے اپنے آپ کو بالکل تمام روحانی، مانوی، ذہنی، جسمانی طور پر ناکارہ کر دیتے ہیں، اور آخر کار پھر فرار کرتے ہیں، جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے، اگر اس پہلو کو تربیت نہ کی جائے، اس کا بر وقت خیال نہ رکھا جائے، اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ قرآن نے دھیان دیا ہے، انبیاء نے دیا ہے، ائمہ اطہار نے دیا ہے۔ آپ کی اطلاع میں ہے غیر شادی شدہ کوئی معصوم، یا جنہوں نے بہت دیر سے شادی کی ہو؟ سب سے زیادہ دیر سے شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت رسول اللہ کی شادی کے لیے کوئی مناسب، یعنی کہ ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ کو ضرورت تھی، 25 سال کے ہو گئے لیکن ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کس سے کریں؟ وہاں تو سارا شرک و کفر و گمراہی اور فساد ہی ہے۔ جو ہی پہلا مورد پیدا ہوا، پہلا رشتہ پیدا ہوا، رسول اللہ نے فوراً ہاں کر دی اور شادی، پہلا کام شادی کیا۔ تبلیغ سے بھی پہلے، تحریک سے بھی پہلے، بعثت سے بھی پہلے، سب سے پہلے شادی کی، پہلا رشتہ ہی۔ حالانکہ وہ رشتہ رسول اللہ سے وہ خاتون بڑی تھیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، وہ عمر میں بڑی تھیں، یہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن پہلی آفر ہی قبول کر لی چونکہ ضرورت تھی اس کی۔ اور اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کس عمر میں شادیاں کی؟ علی علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو حضور نے علی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ آ کے میری بیٹی کا رشتہ لو، مانگو۔ کیوں نہیں آتے آپ؟ چونکہ ناموزوں اور نامناسب رشتے آ رہے تھے۔ جس گھر میں جوان بیٹی ہو تو آتے ہیں لوگ، ہر طرح کا آدمی آتا ہے، اور ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ کیوں آتے، اور رسول اللہ کو بہت ناگوار گزرتا تھا ان کا آنا اور بیوی کے رشتے کے لیے تقاضا کرنا۔ اس لیے رسول اللہ نے فوراً امیر المومنین کو پیغام بھیجا کہ آپ آتے کیوں نہیں ہیں، کیوں اظہار نہیں کرتے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں، پہلے سے چاہتا ہوں، لیکن جھجک تھی، شرم تھی میرے اندر، میں کس طرح اس کا اظہار کروں؟ رسول اللہ کے سامنے حجاب مانے آتا تھا، احترام رسول اللہ میں اظہار نہیں کر پاتے تھے۔ وہ جھجک رسول اللہ نے خود ختم کر دی، جوان کی، بھائی کی، داماد کی جھجک خود ختم کر دی۔ اب ہماری تو خوش قسمتی یہ ہے کہ بے جھجک قوم سے ہیں ہم، جو کچھ بھی کرتے ہوئے کوئی نہ کسی سے، نہ رسول اللہ سے شرماتے ہیں، نہ اللہ سے شرماتے ہیں، نہ والدین سے شرماتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں۔ بحران بہت بڑا ہے، اور ایسا بحران ہے جس نے سماج اور سوسائٹی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ جو ہدایت اثر نہیں کرتی، واعظ نصیحت اثر نہیں کرتی، تعلیم تعلم اثر نہیں کرتا، عبرت کے مواقع اثر نہیں کرتے، اندھا انسان کس نے کر دیا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ حصہ بڑا اسی عنصر کا ہے۔ جیسے میں نے مغربی دانشوروں
کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو تشخیص دی معاشرے کی عملی صورتحال وہ ٹھیک تھی، بیماری درست تشخیص دی، لیکن علاج اشتباہ تجویز کیا، انہوں نے غلط تجویز کیا تینوں نے اپنے اپنے میدان کے اندر۔ خصوصاً فرائڈ نے جو بحران تشخیص دیا کہ ہر جسمانی بیماری کے پیچھے بھی ذہنی پریشانی ہے، اور ہر ذہنی پریشانی کے پیچھے جنسی الجھن موجود ہے، اس کی جڑیں وہاں پر ہیں، اگر کریدیں تو وہاں سے جا کر معاملہ پکڑا جائے گا، نکلے گا، جو انسان کے جوانی، نوجوانی یا بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو خوبصورت طریقے سے، بہت ہی اعلیٰ طریقے سے ہم مطالعہ کریں، جتنے فلسفے انسان نے بنائے ہیں، جتنے سسٹم نظام انسان نے پوری تاریخ میں بنائے ہیں، اسلام کے نظام میں زندگی، اس جنسی توانائی کے نظم کے لیے جو نظام اسلام نے بنایا، قرآن نے ایسا اعلیٰ نظام کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ فطری ہے، یوں نہیں کہ اسلام سے مختص ہے، غیر مسلم کے اندر بھی یہی نظام رائج ہے، لیکن اس کو دین نے، اسلام نے زیادہ بہتر منظم کر دیا، اس کی شرائط اور اس کا ڈسپلن زیادہ اہم خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، ورنہ اصل عمل ازدواج کا تو فطری ہے، غیر مسلم، کافر اور ملحد اور جو بھی ہو، وہ بالآخر ازدواج ان کے ہاں رواج رکھتی ہے یہ چیز۔ ازدواج کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک تدبیر اور عفت کی ہے۔ عفت قرآن کریم کی 3-4 آیات کے اندر یہ اصطلاح قرآن نے استعمال کی، اور خصوصاً سورہ نور میں ازدواج اور عفت کو ایک ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نکاح کرو، اور جو نکاح نہیں کر سکتے، ابھی حالات ان کے نہیں ہیں نکاح والے، تو ان کے لیے فرمایا ہے کہ آپ عفت اختیار کرو۔ سورہ مبارکہ نور آیا 32 اور 33 کے اندر فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، سورہ نور آیا 32 میں ہے، نکاح کرو الایامہ منکم، ایامہ غیر شادی شدہ کو کہتے ہیں، کنوارے اور رنڈوے۔ کنوارے یعنی جنہوں نے ایک بھی شادی ابھی نہیں کی، شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور وہ جو شادی کر چکے ہیں لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں غیر شادی شدہ سمجھے جاتے ہیں، چونکہ یا بیوی کو طلاق دے دی ہے یا بیوی مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، اور ابھی بغیر شادی کے ہیں، ان کو ایامہ کہتے ہیں اصطلاح عربی میں۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ، مجرد غیر شادی شدہ جتنے بھی ہیں یہ سب شادی کریں، حکم ہے۔ وَأَنْكِحُوا، جو غیر شادی شدہ ہیں، البتہ بعض شادی شدہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، ہر چند شادی کی ہوئی ہے، بیوی موجود ہے، لیکن وہ بیوی صرف جھگڑنے کے لیے ہے، ازدواجی فرائض کے لیے یا حقوق کے لیے نہیں ہیں۔ کئی ایسے خاندان ہیں، بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے ہاں مرد شادی شدہ غیر شادی شدہ ہی سمجھا جاتا ہے، چونکہ ان کے جو ازدواجی مقصد تھا وہ نہیں ہوتا، صرف لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے روٹھے ہوئے ہیں، بیوی ایک گھر میں اسی گھر میں ہے لیکن روٹھی ہوئی ہے، میاں اسی میں بات چیت بند ہے، ان کی قطع تعلق ہے، یا اگر بات چیت کرتے بھی ہیں تو صرف گالی دینے کے لیے، بڑاس نکالنے کے لیے ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں۔ یہ بھی غیر شادی شدہ ہی سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی ایامہ ہیں، یہ بھی رنڈوے ہیں، بلکہ سب سے بدتر مخلوق یہی ہے۔ وہ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی ایامہ ہیں مجرد، جن کی شادی ہوئی ہے لیکن ختم ہو گئی ہے وہ بھی ایامہ ہیں، اور جن کی شادی ہوئی ہے باقی ہے لیکن کل عدم ہی ہے، یہ بھی رنڈووں سے بھی بدتر ہیں حالت ان کی، ان کے لیے بھی حکم وہی ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایامہ شادی کرو، نکاح کرو،
ایامہ یتیم کو نہیں کہتے، ایامہ غیر شادی شدہ مجردین، تینوں کیٹیگریز یہ ایامہ ہیں۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اسی طرح اپنے غلاموں اور کنیزوں کی بھی شادیاں کرو، جو صالحین ہیں ان کی بھی شادیاں کرو۔ آج کل نہیں ہیں، اپنے ملازمین ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ان کی بھی شادیاں کرو۔ اس کیٹیگری میں آج آپ کے ملازمین ہیں، آپ ملازمین سے کام تو لیتے ہو، لیکن یہ دیکھو کہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے، آیا شادی شدہ ہے نہیں ہے، اور اس کی ضرورت ازدواجی پوری ہے نہیں ہے، تو ان کی بھی شادیاں کرو۔ خوب، اب سوال بہت اہم سوال سب کا، آج کے مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں، تنخواہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کھلانے کے لیے، بیوی کو رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو بھی قرآن نے مد نظر رکھا تھا، چونکہ وہ کسی نے مجھے سنایا تھا یہ واقعہ کہ ایک آدمی نے شیطان کو دیکھا خواب میں، اور شیطان سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو سجدہ کر لیتا، اتنا بگاڑ پیدا نہ ہوتا، اتنے مسائل کھڑے نہ ہوتے، تجھے کیا مسئلہ تھا؟ ایک سجدہ کرنے میں رکاوٹ کیا تھی؟ اس نے کہا رکاوٹ یہ تھی کہ میں نے غور کیا نسل آدم میں تو نے پیدا ہونا ہے، اور اس وجہ سے میں نے انکار کر دیا کہ جس کی نسل سے یہ پیدا ہوگا اس کو میں کیوں سجدہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا معلوم تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو شادی کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گی اور سمجھے گی، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ آیہ کریمہ اللہ نے بیان کر دیا، ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں تو کیا کریں؟ یہ ایامہ، یہ مجردین، یہ رنڈوے اور یہ نوکر، یہ ملازم اگر یہ فقیر ہیں تو پھر بھی شادیاں کرائیں، پھر بھی شادیاں کرو۔ فقر سے شادی کا فریضہ ختم نہیں ہوتا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اگر فقیر ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ جو اپنے فقر کو رکاوٹ نہیں بنائے گا شادی میں، اس فقیر کو اللہ غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اور یہ پہلے بھی بارہا آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایک فقیر شخص آیا اور امام سے اپنے فقر کا شکوہ کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس فلاں نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو اصل پیسے مانگنے آتا تھا۔ تو امام نے اسے کہا شادی کر لو۔ اسے بہت برا لگا کہ گویا امام میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے فقر کا، میرے فاقہ کا۔ تو اس نے پھر کہا کہ حضور میں نے عرض کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو امام نے پھر فرمایا کہ شادی کر لو۔ اس پہ اور برہم ہوا۔ تیسری دفعہ امام نے اسے ٹوک کے کہا کہ نادان، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تو پیسے مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے چابی دے رہا ہوں پیسوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رزق اور خزانوں میں رکھا ہوا ہے، رزق اور مال، اور ان مال کے خزانوں کی چابیاں بنائی ہیں، جن میں سے شادی ایک چابی ہے، رزق کے خزانے کی چابی ہے۔ میں تجھے چابی دے رہا ہوں، تو آگے سے برا مان رہا ہے مجھ سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں فقیر ہے تو یہ لے چابی، جا کے دروازہ کھول رزق کا، مال کا، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدوں کو آزماؤ، چیک کرو، ٹیسٹ کرو، پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ پورے کرو۔ اب یہ میں آپ کی خدمت میں مثال دے دیتا ہوں اپنی۔ میں طالب علم تھا، تو شادی میری خواہش پر نہیں بلکہ بزرگوں کی خواہش پر، استادوں اور دیگر کی خواہش پر کہ شادی کریں آپ، وہ میں نے احتراماً ہاں کر دی، لیکن اب ایک پیسہ، ایک دہلا نہ میرے پاس نہ گھر میں تھا، اوج فقر میں۔ اور مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ تجربہ بھی ساتھ بیان کروں، مشاہدہ بھی بیان کروں، خود نمائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ باتیں میں نے شاید پہلی دفعہ کر رہا ہوں، کسی کے سامنے بھی نہیں کی۔ شادی کر لی، شادی کر کے جب ایران جا رہا تھا
تو میں نے 2500 روپیہ قرض لیا، ایک مومن سے وفات پا گئے، خدا رحمت کرے انہیں، کرائے کے لیے، کرایہ نہیں تھا، اور وہ کرایہ انہیں قم میں جا کے شہریے سے تھوڑا تھوڑا بچا کے چند سالوں کے اندر، شاید 4-5 سال لگے 2500 روپیہ قرض اتارنے میں، اور وہ اتارا الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی۔ یعنی یہ جو قرآن فرما رہا ہے یہ تجربہ شدہ بات ہے، یہ کہ اگر آپ فقر کو رکاوٹ نہ بناؤ، جو چابی اللہ نے آپ کے لیے فراہم کی ہے وہ چابی لے لو، اور پھر اللہ آپ پر رزق کے دروازے کھولتا ہے، آپ کے لیے آسائشیں سہولتیں پوری کرتا ہے، اور پھر وہ بہت آگے ہے، داستان ہے، اور یہ سب کا تجربہ ہے۔ صرف میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس مکان مقدس میں، روز جمعہ محراب میں، قرآن کی اس وعدہ خدا کی سچائی پہ گواہی دوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے اپنا۔ ایک بھی وعدہ خدا نے ایسا نہیں ہے جو پورا نہ کیا ہو، تمام وعدے اللہ نے پورے کیے ہیں۔ آپ اگر شادی شدہ نہیں ہو، شادی کرو، اپنے ماتحتوں کی شادی کرو، غلاموں کی اور کنیزوں کی، اگر فقراء ہیں تو بھی شادی کراؤ، اللہ بے نیاز کر دے گا تمہیں، اللہ غنی کر دے گا تمہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع ہے، علیم ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ اگلی آیت میں ہے، وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، لیکن پھر بھی ایک استثناء پھر بھی اللہ نے رکھا ہے کہ فقیر ہو تو بھی شادی کرو، جب شادی کی ضرورت ہے تو شادی کرو۔ آپ ازدواج، جس طرح روایات میں ہے کہ ازدواج دین کو کامل کر دیتی ہے، آدھا دین ازدواج سے مکمل ہوتا ہے، اس روایت کا بھی یہ حکمت یہاں پر ہے، قرآن میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دو سوم 2/3 دین ازدواج سے مکمل ہوتا ہے، 1/3 تعلیم سے، عبادت سے، نمازوں سے، روزوں سے، 1/3 عبادتوں سے، تعلیم سے، مطالعات سے پورا ہوتا ہے، 2/3 دین ازدواج سے مکمل ہوتا ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، قرآن کریم نے اس کی واقعیت بیان کی ہے، لیکن پھر بھی ایک استثناء رکھا ہے۔ ممکن ہے فقیر ہو یا کوئی بھی ہو، ایسے حالات میں ہو کہ شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ وَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ عفت اختیار کرے۔ یہ استثنائی صورت میں ہے، یہ عفت شادی کے معاملے میں یہ پہلا قاعدہ دستور نہیں ہے کہ آپ عفت اختیار کرو۔ اصل یہ ہے کہ مرد کو عفیف ہونا چاہیے، نہ، اصل یہ ہے کہ مرد کو شادی کرنا چاہیے۔ اگر شادی کے امکان نہیں ہیں، موقع نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، وہ بھی خود ساختہ نہیں، جیسے ابھی کہتے ہو ابھی تعلیم جاری ہے، ابھی کمرہ نہیں بنا، ابھی بڑی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی بڑے بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی، یہ خود ساختہ ہیں، یہ آپ کی اپنی رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹیں نہیں ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی کھڑی کی ہوئی ہیں، اور یہی آخرکار تباہی پیدا کرتی ہیں، یہی رکاوٹیں۔ سماج نے ازدواج کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، والدین نے، اپنے رسوم و رواج نے، آباء و اجداد نے، برادری نے، ماحول نے، لوگ کیا کہیں گے کہ بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی ہے، ابھی والدین بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، اس نے شادی کر لی، اس کو شادی کی پڑی ہوئی ہے، یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ انہی وجہ سے یہ شادی نہیں کرتا، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، حرام کر رہا ہوتا ہے، ناجائز کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا منہ بند رکھنے کے لیے یہ اپنے آپ کو قربانی دیتا ہے۔ یہ قربانی کس کے لیے؟ کون قبول کرے گا یہ قربانی جو آپ دے رہے ہو؟ شادی چھوڑ کے گناہ کر رہے ہو لوگوں کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو کہنے دو، آپ لوگوں کے کہنے سے اگر اپنے آپ کو زندگی بناؤ گے تو پھر برباد ہو۔ کسی جگہ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، آپ دین کی، اللہ کے حکم کی پرواہ کرو، اپنی دین کی اور اپنے فریضے کی پرواہ کرو۔ لوگ راضی ہیں یا ناراض ہیں،
ناراض ہیں تو بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، راضی ہیں تو بھی آپ کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے ناراض۔ دنیا جس سے راضی ہوئی ہے اس کو کیا دیا دنیا نے، لوگوں نے کیا دیا جس سے راضی ہیں، اور جس سے ناراض ہیں ان سے کیا بگاڑا ان کا، جو آپ کا بگاڑ لیں گے۔ جو قانون اللہ نے بنائے اس پر عمل کرو۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح نہیں کر سکتے، لا یجدون نکاحا، نکاح نہیں میسر جن کو، وہ عفیف عفت اختیار کریں۔ کب تک؟ یہ بھی نہ ہمیشہ کے لیے، عمر بھر کے لیے، لائف ٹائم عفت نہ، ایسی عفت اللہ نے نہیں رکھی لائف ٹائم۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، جب تک یہ رکاوٹ جو آڑے آئی ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک عفت اختیار کرو، اور پھر جب اللہ کا فضل آ جائے، یہ رکاوٹ برطرف ہو جائے، یہ بہانہ ختم ہو جائے، فوراً نکاح کرو۔ اصل قانون یہ کہ یہ نکاح، جیسے مریض جاتا ہے، کوئی سنگین بیماری والا مریض ہاسپٹل میں جاتا ہے تو سرجن اس کو کہتا ہے کہ تمہارا آپریشن ہوگا، لیکن ابھی تمہاری شوگر ہائی ہے، ابھی یہ گولی لے لو، جا کر شوگر بیلنس کرو، بلڈ پریشر آپ کا بیلنس ہو جائے، پھر آپریشن کریں گے۔ اصل علاج یہ نہیں ہے جو ابھی گولی دی ہے، اصل علاج آپریشن ہے، وہ کرنا ہے، لیکن اس کی راہ میں یہ ایک رکاوٹ آئی ہوئی ہے، یہ گولی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ عفت سے انسان کی جو مشکل ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے۔ عفت بھی ایک تدبیر ہے، عفت بھی ایک ٹیکٹیک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان مومن کو دی ہے، کہ عفت کے ذریعے سے اپنی مشکل کو، اپنے بحران کو، اپنے اضطرار اور اضطراب کو آپ تعادل میں لے آؤ، توازن میں لے آؤ، شرائط مہیا کر لو عفت کے ذریعے آپ۔ لیکن عفت اور شادی دو متبادل نہیں ہیں کہ یا عفت اختیار کر لو یا شادی اختیار کر لو۔ یہ مفہوم عفت کا جو شادی کے، ازدواج کے یا جنسی زندگی میں اللہ نے مقرر فرمایا ہے، ایک عفت کا اخلاقی عام مفہوم ہے، جیسے تقوی میں نے اشارہ کیا کہ ایک تقوی ہے مخصوص جنسی زندگی کے لیے حفاظتی نظام جو ازدواج ہے، ازدواج تقوی ہے، چونکہ تقوی کا مطلب حفاظت ہے، اور انسان مرد اور عورت جنسی زندگی میں شادی سے ہی محفوظ ہوتے ہیں، شادی کے علاوہ کسی چیز سے محفوظ نہیں ہوتے۔ یہ جھوٹ ہے اور یہ حماقت ہے کہ شادی کے علاوہ کسی شادی کے علاوہ کسی تقوی کے یا کسی حفاظتی انتظام پر بھروسہ کرنا، یہ محض حماقت ہے۔ یہ شادی نہیں کرتے یا چونکہ اپنے آپ کو تباہ کر چکا ہے خود لذتی کے ذریعے، استمناء کے ذریعے۔ استمناء یعنی ہے قوم لوط کا ہی فرد ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ کرنے کے بجائے اپنے ساتھ کرتا ہے، یہ سب سے برا ہے۔ اس لیے استمناء حرام ہے، جرم ہے، یہ سب سے برا ہے۔ اپنے ساتھ بدفعلی کرنا تباہ کر ہو جاتا ہے انسان اس سے۔ اب شادیوں سے بھاگتے ہیں چونکہ تباہ ہو گیا ہے۔ اب جرمن ہیلتھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی بابا، کوئی سنیاسی، کوئی پنساری، کوئی جڑی بوٹی والا، کوئی پیر مزار فقیر، چونکہ پیر نے خود شادیاں ایک سے زیادہ کی ہوئی ہیں، آپ کو کیا تسکین کا تعویذ دے گا؟ اگر اس کے پاس ہوتا کوئی راستہ شادی کے بغیر زندگی گزارنے کا تو پیر کرتا۔ یہ مسیحیوں نے اپنے پادریوں کے لیے شادی ممنوع قرار دی ہے، اور ابھی کلیسا کو سب سے بڑا بحران پادریوں کے اس عمل لوط کی وجہ سے، قوم لوط کی وجہ سے پیش آ رہا ہے کہ کلیسا سارے بدفعلی کا مرکز بن گئے۔ نہیں رہ سکتا، یہ غیر فطری کام ہے۔ یہ ازدواج اور وقت کے اوپر یہ عام مقولہ ہے، ہر میدان کے لیے ہے کہ ٹھیک کام ٹھیک وقت پر، صحیح کام صحیح وقت پر ہونا چاہیے۔ صحیح کام غلط وقت پر اور غلط کام صحیح وقت پر یہ بے فائدہ ہیں، نقصان دہ ہیں۔ آپ نے صحیح کام کیا غلط وقت پر، غلط کام کیا صحیح وقت پر، دونوں بے فائدہ ہیں۔ صحیح کام صحیح وقت پر کرو،
ازدواج وقت پر کرو، فقیر ہو امیر ہو، اللہ کے اگر معتقد ہو، ایمان ہے تو اللہ کی تدبیر کو عملی کرو۔ جب تک نکاح کی رکاوٹیں ختم نہیں ہو جاتی عفت اختیار کرو، جو ہی نکاح کی رکاوٹیں ختم ہو فوراً نکاح کرو۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم فی مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ پھر آگے ایک اور ڈسپلن ہے شادی کا ہی، جنسی زندگی کے توازن، تعادل اور ڈسپلن کے لیے ایک اور رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ تمہارے پاس آج تک کل تو نہیں ہے، لونڈیاں اور کنیزیں اور غلام نہیں ہیں، لیکن ملازمین ہیں، آپ کے گھروں میں ملازمین ہیں، نوکر ہیں، ماتحت ہیں، یہ سب ان کی شادیاں کرو اور انہیں بغا پر، بغاوت پر، زنا پر مت اکسو۔ اس کا لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ بعض لوگ کاروبار کرتے تھے، کنیزوں کو جنسی کاروبار کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ ممکن ہے، یہ مصداق ہو اس کا کہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر آدمی یہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ بے غیرتی ہے، یہ بعض بے غیرت لوگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو غلط کام پر کیسے اکساتے ہیں؟ جب ان کی شادی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یہ والدین جو بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ اکساتے ہیں بغا اور زنا پر بچوں کو۔ یہ مراد ہے اسے کہ مت کرو یہ کام، اپنے بچوں کو، اپنی جوانوں کو، اپنی جوان بیٹیوں کو بغا پر، بغاوت پر، بیرا روی پر مت اکسو۔ کیوں فضول شرطیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس جگہ رشتہ نہیں دینا، اس کو دینا ہے، اس میں نہیں دینا، اس میں نہیں دینا۔ اس میں بچوں کا کیا قصور ہے اگر آپ کے ذہن میں فطور ہے تو؟ ان کو کیوں غلطی پر؟ اور اس میڈیا کے دور میں ممکن ہے کوئی نہ کرتا ہو یہ کام؟ سب سے اچھے بد کردار لوگ، سب سے بہتر بد کردار کون سے ہیں؟ اس اصطلاح پہ غور کریں۔ سب سے بہتر بد کردار وہ ہیں جو زانی ہیں، یعنی عورتوں کے ساتھ، اور عورتیں مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ان سے بدتر وہ ہیں جو مرد مردوں کے ساتھ تسکین ہوس کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ اور یہ آپ نہ کہو کہ یہ یورپ میں ہوتا ہے، یہ آپ کے ملک میں ہوتا ہے، یہ آپ کے شہر میں ہوتا ہے، یہ مذہبی گھرانوں میں بھی ہوتا ہے، مذہبی ماحول میں بھی ہوتا ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے نہیں ہو مدرسوں میں پکڑے جاتے ہیں، استاد پکڑا جاتا ہے، مولوی پکڑا جاتا ہے، قاری پکڑا جاتا ہے، مفتی پکڑا جاتا ہے، کرتے ہیں یہ کام۔ اس کو مانو، حقیقت ہے یہ۔ مذہبی ماحول بھی رکاوٹ نہیں بنتا طغیان کے مقابلے میں۔ کون سا مذہب ہے جو طغیان سے روکتا ہے؟ یہ خیالی تقوی جو تقریری اور وصیتی تقوی تو نہیں روکتا، ازدواج کا تقوی روکتا ہے۔ مولانا ادھر تقریر کرتا ہے کہ میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، اور پھر ادھر جا کے ہے لاہور کے اندر بڑے بڑے علماء بھی جیلوں میں ہیں، کیس ہیں ان کے اوپر، اپنی شاگردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ چشم پوشی نہ کرو اس کے اوپر۔ اور سب سے بدترین زانی وہ ہے جو اپنے ساتھ کرتا ہے، یہ سب سے بدترین ہے یہ۔ اور کون اکساتا ہے اس کو؟ قرآن فرما رہا ہے، سورہ نور کی آیت 33 ہے، یہ نوٹ کر لو، پھر اس کو دقت سے ترجمہ پڑھنا اس کا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی بچیوں کو بغا پر، زنا پر مت مجبور کرو، ان کو زنا پر مت مجبور کرو۔ وہ کیسے مجبور کرتے ہیں؟ اس مجبور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اٹھا کے لے آ کے بازار میں بٹھا دیتے ہیں، نہ، اس کی شادی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہو آپ۔
جوان ہے، جب شادی کی راہ میں رکاوٹ ڈالو گے اس نے بغاوت اختیار کرنی ہے، تمہیں بتا کے نہیں کرنی، تم سے پوچھ کے نہیں کرنی بغاوت. شادی تم سے پوچھ کے کر رہی ہے، بغاوت تم سے پوچھ کے نہیں کرے گی. تو اپنا احترام ملحوظ رکھو. شادی آپ کی اجازت سے ہوگی لیکن بغاوت آپ کی اجازت سے نہیں ہے، بغاوت کے لیے کسی کی اجازت نہیں ہے. مت کرو یہ کام. اب یہاں پر جو قرآن نے اصل تدبیر کی ہے وہ نکاح ہے. عفت متبادل ہے، آلٹرنیٹ ہے اور ٹیمپریری ہے، لائف ٹائم نہیں ہے. یہ عفت جو نکاح کے معاملے میں ہے، ایک عفت عمومی ہے، میں عرض کروں گا. ابھی عفت کا ہم نے معنی بھی نہیں کیا. عفت کا عام جو تصور ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے، پاک دامنی، یہ معنی رائج ہے، لیکن قرآنی اصطلاحی لغوی معنی عرض کرنا تھا، لیکن وقت خطبے کا گزر گیا ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے. کہ عفت ایک متبادل چارہ جوئی ہے، وقتی طور پر، ٹیمپریری، مختصر وقت کے لیے، جب تک نکاح کی رکاوٹ ختم نہیں ہو جاتی. اصل تدبیر قرآن کی نکاح ہے، ازدواج ہے اور تقوی ہے. نکاح اور ازدواج تقوی ہے. اصل تدبیر نکاح ہے. اور نکاح کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ مقرر کیا ہے اس کے تحت نکاح، نہ وہ ضابطے جو ہم نے آبائی دین کے مطابق بنا لیے ہیں، جو بغاوت کروا کے شادیاں کرواتے ہیں. یہ جو شادیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ اس بغاوت کی وجہ سے. چونکہ جب آپ شادی کرواتے ہو وہ پہلے کئی شادیاں کر چکا ہوتا ہے. اس کے لیے شادی کوئی معنی نہیں رکھتی. اس حد تک پہنچا کر جب شادی کرتے ہو دوسرے دن طلاق ہو جاتی ہے. اور طلاق کی وجہ نہیں بیان کرتے. طلاق کی وجہ ایسے ادھر ادھر کے بہانے کرتے ہیں کہ ساس ساخت تھی، انہوں نے یہ کام کیا، فلاں کام کیا. یہ نہیں ہے عزیزان من، واقعیت کو قبول کرو. شادیاں، ناکام شادیوں کے پیچھے جنسی ناکامی ہوتی ہے، جنسی بربادی ہوتی ہے، جنسی الجھن ہوتی ہے، جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں. خرچے لاکھوں ملینز کے لحاظ سے خرچے کر کے ایک دن میں، ایک منٹ میں ڈبو دیتے ہیں سارا خاک، شادی کر کے تباہ. اب تو کروڑوں والی شادیاں شروع ہو گئی ہیں. ایسے کرتے ہیں نا شادیاں. ہمارے خود اپنے جاننے والوں نے شادیاں کی ہیں اور ایک دن میں ساری خرچے بھی، سارے اہتمام بھی، خوشیاں بھی ایک دن میں ساری ڈبو دی، برباد کر دی. ابھی لوگوں نے جو ولیمہ کھایا اس کا ذائقہ بھی ان کے گلے میں موجود ہے، شادی ویسے ختم ہو گئی. اس کے پیچھے مسائل ہیں، حقیقی مسائل ہیں، اور قرآن نے وہ سارے مسائل نشاندہی کیے ہیں کہ نکاح کرو. پھر نکاح کے بعد بھی ڈسپلن ہے. یوں نہیں کہ نکاح کر دیا معاملہ ختم ہو گیا. بس ہمیں یہی چاہتا تھے کہ مولانا صیغے پڑھے، پیسے لے جائے، لوگ ولیمہ کھائیں اور قرآن کا تقاضا پورا ہو گیا. نہ، یہ نہیں پورا ہوا. یہ فالتو کام کیا ہے. یہ جو ولیمہ کھا گئے ہیں، نکاح والے ڈھول باجے بج گئے ہیں، مولانا پیسہ لے گئے، یہ فالتو کام ہے، حاشیہ ہے. یہ ازدواج کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ ویسے بعض حرام کام تھے، بعض ناجائز کام تھے. اصل تو ازدواج ہے. ازدواج آج شروع ہوئی ہے، نہ کہ ختم ہوئی ہے. جب ازدواج سے زندگی شروع ہوئی ہے، اب اس زندگی کو آخر تک ایک نظم کی ضرورت ہے، ایک تدبیر کی ضرورت ہے. آخر تک اسی شعبے میں، اسی جنسی شعبے میں تدبیر کی ضرورت ہے. ازدواج کے بعد جو اہم ترین مرحلہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، نہ یہ کہ نکاح سے شادی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ترتیب ہے قرآن نے ذکر کی ہے، احکام بیان کیے ہیں اہل البیت علیہ السلام نے، وہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی سب کو جو نکاح کی عمر میں ہیں پروردگار انہیں نکاح کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی راہ سے رکاوٹوں کو برطرف فرمائے. اور جو نکاح نہیں ہیں اور نکاح کی راہ میں رکاوٹ ہے، اللہ انہیں عفت عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر.